السلام علیکم. تھنک ٹینک اپنا والٹ کی پوڈ کاسٹ سیریز ڈیوٹی کوئنز میں آج کی ملاقات ایک اور زبردست ڈیوٹی کوئن کے ساتھ. اپنا بزنس کرتی ہیں, سپر موم ہیں, خواتین اور لڑکیوں کی خود مختاری کے حوالے سے, ان کی ترقی کے حوالے سے سوچتی رہتی ہیں. صرف سوچتی نہیں ہیں بلکہ بہت سارا کام کرتی ہیں. چھوٹے چھوٹے جمپس ان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کو اپنے آپ کو خود مختار بنانے کے لیے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت ساری خواتین کو انہوں نے اس چیمبر سے متعارف کرایا. انتھک محنت جو ہے ان کا مشن ہے. آئے ملتے ہیں دیا شیخ سے. السلام علیکم دیا, بہت شکریہ, بہت معذرت کہ آپ کی اتنی ہیکٹک روٹین ہے مگر میں نے آپ کو مجبور کیا کہ نہیں دیا آپ نے انٹرویو دینا, چونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ذرا انٹرویوز وغیرہ سے بھاگتے ہیں, بس اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر رخشندہ, جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے, مجھے انٹرویوز اتنے بڑا عجیب لگتا ہے, میں نے کبھی انٹرویوز دیے نہیں ہیں. بٹ لیڈیز کے لیے کوئی کام ایسا ہو جہاں میں ویمن کی ہیلپ کر سکوں, ان کو کچھ بتا سکوں, اس کے لیے آئی ایم آلویز ریڈی. تو آپ تو ویسے بھی ہماری سب سے لونگ ہیں, اور جب آپ کہیں اور ہم نہ, یہ بہت عجیب سی بات ہے. نہیں یہ بالکل جی دو طرفہ ٹریفک ہے یہ, اور میرے بھی آپ کے لیے یہی سینٹیمنٹس ہیں, اور ہم سب نے مل کر ہی کچھ کام کرنا ہے, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا دیا, ایک تو آپ کا وہ تعارف ہے نا جس سے دنیا آپ کو جانتی ہے, لیکن آج میں پوچھوں کہ دیا اپنے آپ کو چند لفظوں میں یا ایک جملے میں کس طرح متعارف کرانا چاہیں گی, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ Who never give up, hardworking and always ready to help others. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ویسے یہ تو مجھے آپ کی تعریف میں کہنا چاہیے تھا, لیکن بالکل بات جو ہے, جو لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, جن کو بھی موقع ملا ہے آپ کے کام کو, آپ کو دیکھنے کا, سمجھنے کا, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا دیا, یہ جو خاتون ہوتی ہیں نا جو اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں کہ نیور گیو اپ, کام کرتے رہو, تو بھئی وہ تو بڑی دبنگ سی خاتون کہلاتی ہیں, اور کہتے ہیں یہ تو بڑی با اختیار ہیں, بڑی امپاورڈ ہیں, ان سے ڈرنا بھی چاہیے, گھبرانا بھی چاہیے. بڑے عجیب عجیب وسوسے ہوتے ہیں, اور بہت سی کہانیاں ہم بھی اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ تو ورکنگ ویمن ہے. حالانکہ میرا خیال ہے ساری عورتیں, خیال کے یقین ہے ساری عورتیں ورکنگ ویمن ہوتی ہیں. ہاں سیلریڈ عورتیں بہت کم ہوتی ہیں, بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کو, بالکل میری آواز بھرانے لگی تھی, جن کو اپنی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے یا کچھ معاوضہ مل جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بتائیے کہ دیا کے نزدیک خواتین اور لڑکیوں کی خود مختاری جو ہے اس کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے جی, nothing is impossible in this world. This is baseline to describe women empowerment. To start with the very first step to understand the women empowerment. Gender equality ko le le, anything a man can do is women also can do. The era we are living in, each and everything is done by women. In every field of life, I have seen so many women in factories working as a worker, or same as in so many women as a owner. تو لیڈیز ہر فیلڈ میں جو ہیں بالکل مین کے ساتھ ایکویلٹی پہ کام کر رہی. سب سے پہلے تو میرا ایک کہنا ہے, ماننا بھی ہے کہ خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں. ان کے وہ اپنے ٹارگیٹس, اگر وہ اپنے کچھ ٹارگیٹس بناتی ہیں تو وہ اسے اچیو کر سکتی ہیں. انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ان کی, اگر ان کا ایک ایم ہے, ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ کرنا چاہتی ہیں. آ گیا سائیکالوجی کا, اگر آپ کو نیگیٹیوٹی ملتی ہے, آپ کو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, تو آپ مت دیکھیے, آپ جسٹ فوکس آن یور پازیٹیو رسپانس, اور کوشش کیجیے کہ دوسری بھی خاتون اگر کوئی اسٹرگلنگ فیز میں تو اس کا بھی ہاتھ تھام لے. تو اللہ آسانیاں کرتا ہے اور اللہ بہتری کے معاملے کرتا ہے. بہت زبردست بات کی, اور میرا بھی یہی ماننا ہے, اور ہم سب لوگ جو اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ empowered women empower others. ٹھیک ہے نا, جو ہم خود مختار ہو جاتی ہیں وہ دوسروں کو بھی خود مختار بنانے کی پوری کوشش کرتی ہیں, اور کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ میں کہوں گی لڑکیوں اور خواتین کو تو ایک دوسرے کا بہت زیادہ ساتھ دینا چاہیے, ان کی رہنمائی دینا چاہیے.
اور نیگیٹو کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کولیبوریٹ کریں, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کہ ہم آپس میں بھی تھوڑا سا جو اتحاد ہے وہ بہت کبھی زور پڑنے لگتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ہمارے میں ہے کہ بعض ٹائم ہمیں لیگ پولنگ کا بہت زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن اس چیز کو بھی ہمیں میرا خیال ہے ختم کرنا چاہیے. لیڈیز کو ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ تبھی ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, ان کو آگے لے کے چلیں. اگر کوئی کہیں سے اس کے لیک آف انفارمیشن ہے تو اس کو اس چیز تک کور کریں, اس کو اس چیز تک رسائی دیں. میری بہت عرصے سے بھی ہے اور ہمیشہ میں کہتی ہوں, وی شوڈ پروموٹ اور کاٹیج انڈسٹری اور لوکل بزنس. ہمارا لوکل بزنس بہت زیادہ, ہمارا لوکل ورثہ بہت زیادہ, ہماری ہینڈی کرافٹس بہت زیادہ ہے. جسٹ ہم اس کو ہی پروموٹ کر دیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو امپاور کر دیں گے, اور یہ ہماری پالیسیز میں آنی چاہیے. ہمیں اپنی کاٹیج انڈسٹریز کو بہت پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی کوئی سن رہا ہے کاٹیج انڈسٹریز, پاکستان کی اگر کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ صحیح معنوں میں پروموٹ ہو جائے, اور یہاں میں اگر یہ اضافہ کر سکوں کہ جو ایکسپلائٹنگ مڈل مین ہے اگر ان سے بھی نجات حاصل ہو سکے تو پھر کیا کہنے, اپنا والٹ دور بالکل نہیں ہے. بالکل, یہ آپ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی اپریشیٹ دس کہ آپ نے اتنی لوکل کے ہمارے اور ویمن کے, خصوصاً ویمن کے جو پرابلمس ہیں ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کرتی ہیں. اس میں جو کاٹیج انڈسٹری ہے, جو ہماری ویمن ہیں, جو ہمارے رورل ایریاز میں کام کرتی ہیں, ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا. وہ مڈل مین ساری ہی ان کی ارننگ لے جاتا ہے اور ان کی رسائی نہیں ہوتی ان مارکیٹس تک. ان آؤٹ آف کنٹری میں کہتے ہیں جی ایگزیبیشنس ہیں, یہ ہیں, بٹ وہ خواتین نہیں پہنچ پاتی, ان کا وہ ورثہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. بالکل, اور درمیان میں ہائیجیک ہو جاتا ہے تو وہ یہ واقعی ہماری وجہ ایک درد بھری جو ہے کہتے ہیں نا, یہ کہانی نہیں کہانیاں ہیں اس حوالے سے, اور یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک مسئلہ ہے. اور جب ہم مڈل مین ہیں تو میں کچھ لوگوں کی وضاحت کے لیے کہنا چاہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خوفناک سا آدمی ہے, بعض ادارے بھی وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, ان میں سے اکثر وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں جن میں خواتین بھی ہوتی ہیں, خواتین اس کی. تو مڈل مین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمیوں کے خلاف ہم کوئی بات, بلکہ انفارچونیٹلی تو وہ لیڈیز ہی کے خلاف ہم بات کریں. بالکل بالکل وہی ایسی ہی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی آپ کی وساطت سے کہ ہم لوگ ہمارے بہت گورنمنٹ کے فورمز پہ بھی, ہمارے چیمبر کے فورمز پہ بھی بہت باتیں ہوتی ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, این جی اوز بنی ہوئی ہیں, خواتین کی امپاورمنٹ, خواتین کے لیے کام, بٹ پریکٹیکلی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. میں خود بھی چاہتی ہوں, میں انہیں اداروں کا حصہ بھی ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کے خلا ہیں, کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جو وہ ان خواتین تک نہیں, کچھ لیک آف انفارمیشن, کچھ لیک آف بریجنگ, کوئی وہ وہاں تک نہیں جا پہنچتی. خواتین کرنا چاہتی ہیں, اسٹل دے ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل, محنت کرنا چاہتی ہیں, اویئرنیس نہیں ہے. اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہے, وہی سیٹس کی باغ دوڑ ہے, لیگ پولنگ ہے, آگے نہیں آنا. اگر کسی نے اچھی سجیشنز دیتی ہیں تو یہ اس کا نام ہو جائے گا, یہ تو ہماری طرف سے جانی چاہیے تھی, اور بلکہ وہ ان سجیشنز کو آگے بھی نہیں جانے دیتے, وہیں پہ روک دی جاتی ہیں. ہم ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے کب کام کریں گے, کب گورنمنٹ کی سطح ایک وہ لوور لیول تک, اس خاتون تک کب اس کی وہ امداد اور وہ انفارمیشن کب پہنچے گی, ان کا کب آپس میں رابطہ ہوگا, اور یہ چیزیں کب ہائی لائٹ ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, یہ میریٹ میں سرینا میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے, خواتین آ رہی ہیں, جی فلاں ہے یہ 3 days کی ٹور, مجھے اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا, مجھے اس کا کچھ نظر نہیں آتا, اس کا آؤٹ کیا ہوگا, اور یہ سب کچھ کس کے لیے کروا رہے. یہ میرا خیال ہے آپ بھی اپنی جگہ پہ سوچتی ہوں گے, جو لوگ وہ کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی دل میں تو ضرور ہنستے ہوں گے کہ بس یہ کافی پی, لنچ کیا, تھوڑا سا باتیں کی, اور دیٹس آل. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مجھے تو نظر نہیں آتا. بالکل صحیح بات کی, لیکن وہی ہے نا کہ مجھے اور آپ کو آپٹمسٹک رہنا ہے اور بار بار جو ہے باؤنس بیک کرنا ہے, ان رویوں کو, ان منافقتوں کو سمجھ کر
اسی شعبے میں اسی سسٹم کے ساتھ مل کر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے. بہت مشکل کام یقین کیجیے, بہت مشکل کام ہے, یہ بالکل آسان نہیں, اور اس کو بالکل ایسے ہی ہے. دیا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی سافٹلی بات کرتے ہوئے اتنے زیادہ حساس اور اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے اور اتنی کامیابی سے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ مجھے تھوڑی سی دوبارہ امید پیدا ہونے لگی ہے کہ شاید پاور ٹیبلز تک یہ آواز بھی جا سکے. انشاءاللہ. ہمیں جسٹ ایک کام, ایک پیشن پہ, ایک چیز پہ, ہمیشہ ایک نقطے پہ رہنا چاہیے کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. میں پہلے بہت شور مچاتی بھی تھی, بات بھی کرتی تھی, پھر میں نے سوچا کم از کم جو میں کر سکتی ہوں میں اپنے لیول پہ وہ تو کروں نا. مجھے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ یہ نہیں ہوا, یہ ہم سب مل کے نہیں کر سکے, بٹ جو میں کر سکتی ہوں مجھے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہوئے الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ اے لاٹ. جو میں کبھی منظر عام پہ بھی نہیں لائی, میں خواتین کو تھوڑی تھوڑی بلاتی ہوں, اور میں چاہتی بھی ہوں کہ وہ بزنس کریں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ لیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھائیں. کوئی بگ اسٹیپس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیمس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ اتنا چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں کہ ایک دن آپ کی کامیابی شور مچا دیں. آپ ایک دم سے بن کے آئیں, جی ایک سیلیبریٹی بن گیا, آپ نے کام کیا ہے, لوگوں کو نظر آئے گا آپ کی محنت. تو میری تو ہر وقت خواتین جو میری آؤٹ لیٹ پہ بھی آتی ہیں, ایک دو کا بھی گروپ آئے تو میں نے پکڑ کے بٹھاتی ہوں, انہیں سمجھاتی ہوں آپ کے بزنس پرابلمس کیا ہیں وہ ڈسکس کیجیے مجھے. میں نے جو ہرڈلس دیکھی, جو پرابلمس دیکھی, وہ کم از کم وہ تو آپ کو گائڈ کر سکتی ہوں نا. تو اگر ہر خاتون جو بزنس میں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اپنے حصے کی 5 لیڈیز کو بھی اگر وہ ایجوکیٹ کر دے, اس کو پرابلمس بتا دے, اس کے بزنس کی کوئی اصول, کوئی طریقے بتا دے, تو آئی تھنک ہم کافی بڑا چینج لا سکتے ہیں.